الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگو، الحمدللہ ہم سب شب برات کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات، خالق کائنات، ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کے انعقاد کے لیے جس نے جو بھی کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں، محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کے لفظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں اور اللہ کے جو کلمات ہیں، نہ وہ بدلتے ہیں نہ وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ ما یبدل القول لدی، ہمارے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ تو یہ یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، میرے آپ کے، ہم سب کے پالنے والے کا وعدہ ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، او میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کر اپنے رب کا نام لینا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس یقین سے رب کو یاد کرنا ہے کہ ہم جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد فرما رہا ہوگا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری مت کرو۔ اللہ ہمیں ذکر اللہ کرتے رہنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ اپنی بارگاہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہمیں بنائے رکھے۔ ذکر کے حوالے سے
چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں برکت کے لیے تھوڑا سادہ کر دے ریاض میں ایک کو ڈلے کم کر دیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ دونوں صحابہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون اللہ الا حفتهم الملائکہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ مل کر اکٹھے ہو کر اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الا حفتهم الملائکہ، تو فرشتے آ کر اس محفل کے اوپر اپنے پروں کے ساتھ محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ وغاشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت بھی اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اس ذکر کرنے والوں کی محفل پر اللہ تعالی سکینہ نازل فرماتا ہے، سکون، اطمینان، تسلی، دل کا چین انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ عِنْدَهُ، بندے جب بندوں میں بیٹھ کر محفل لگا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ان بندوں کو ان کی محفل میں یاد کرتا ہے جو فرشتوں کی محفل اللہ کے سامنے سجی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ دعا کریں اللہ مجھے آپ کو توفیق دے ذکر کرنے کی، اللہ کرے ہمارے رگ رگ میں یہ چیز بیٹھ جائے جو کسی نے کہی، اور کیا خوب کہی کہ اللہ اللہ کر دیا جیواں، اللہ اللہ کر دیا جیواں، وچ اللہ مر جاواں، اٹھ دیاں بیندیاں ٹر دیاں پھر دیاں، مولا تیرا ذکر سناواں۔ مل کے اللہ کو یاد کریں، اللہ 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 جھوم جھوم کے اپنے اللہ کو یاد کریں۔ یہ محفلیں کوئی روز روز سجتی ہے؟ اپنے اللہ کو یاد کریں، اور بھائی اس یقین سے ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ بھی اپنے وعدے کے مطابق ہم گندوں مندوں کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ۔ اگلی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ مکہ کے ایک راستے کی طرف چل دیے، نکلے، تشریف لے گئے۔ فمر علی جبل،
حضور علیہ السلام ایک پہاڑی سلسلے کے پاس سے گزرے، اس کو کہا جاتا تھا جمدان۔ کیا؟ جمدان۔ جمدان نامی پہاڑی سلسلے کے پاس سے حضور گزرے تو نبی کریم علیہ السلام نے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبق المفردون، فرمایا یہ جو مفردون ہے نا، مفردون یہ ان پہاڑیوں سے بھی سبقت لے گئے، پہاڑیوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں مفردون۔ تو صحابہ نے پوچھا قالوا ومل مفردون یا رسول اللہ، آقا آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مفردون جو ہیں یہ پہاڑیوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں، تو یہ مفردون کون ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، پہاڑوں سے بھی آگے نکل گئے، کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں یہ اپنے ثواب کے اندر، اپنے درجات کے اندر، اپنے مراتب کے اندر ان پہاڑوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی مثال، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، ان کی مثال۔ یہ دو قسم کے لوگوں کا حضور نے ذکر کیا، ایک لوگ کون سے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اور دوسرے وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ ان دونوں کی مثال اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا مثال الحی والمیت، ان کی مثال مردے اور زندہ کی طرح ہے، یعنی جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہ ایسے ہے جیسے زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ اللہ نہیں کرتا وہ ایسے ہے جیسے کوئی مردہ ہوتا ہے۔ چلیں جی اپنے دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ 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 الف اللہ تے چمبے دے بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائے ہو نفع اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ یہ پتہ ہے کتنی بڑی بات ان لفظوں میں کہی ہے، الف اللہ، اللہ کی محبت۔
چمبے دی بوٹی سرکار کی محبت، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی، یعنی کہ میرے مرشد نے، حضرت سلطان باہو فرما رہے ہیں کہ جو میرا مرشد ہے نا، اس نے اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کی بوٹی میرے دل میں لگائی ہے۔ اچھا بوٹی ہوتی ہے نا، اس کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے پانی لگانا بھی ضروری ہے، اس کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ تو وہ جو مرشد نے دل کے اندر اللہ کے ذکر والی اور رسول اللہ کی محبت والی جو بوٹی لگائی ہے، اس کو پانی بھی تو دینا ہے نا، تو پانی کون سا؟ اب یہ کلمہ شریف پر غور کریں گے، لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ ہے نفی، کوئی معبود نہیں، الا اللہ صرف اللہ ہی معبود ہے، یہ ہے اس بات، نفی اس بات، یعنی کہ کلمہ شریف والا پانی، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی، یعنی کہ ذکر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ دل میں بندہ جلائے، پھر اللہ اللہ کی زر میں لگائے، کلمہ شریف کا ورد کرے، تو اس کی برکت سے بندہ مومن کا دل بالکل گناہوں سے صاف ہو کر شیشے کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا خبردار، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، باقی چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اپنے دل کے زنگ کو دور کرتے رہا کرو۔ آقا کیسے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہا کرو، یہ کلمہ شریف دلوں کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اب آئیے اس کلمہ شریف کا ورد کر لیتے ہیں مل کے، تاکہ اللہ ہمارے دلوں کے میل کو دور کر دیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ بتائیں، یقین ہے نا سب کا، ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یقین ہے نا۔ اب اس پر ایک بڑی پیاری بات سنیے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ بت خانے میں بیٹھ کر ساری زندگی بت کو یاد کرتا رہا۔ بت کو عربی زبان میں صنم بھی کہتے ہیں، اور بھی نام ہے، اوثان بھی کہتے ہیں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ قرآن میں ہے، اور صنم بھی کہتے ہیں، یہ الفاظ بھی قرآن میں بتوں کے لیے آئے ہیں، اور بھی الفاظ ہیں بتوں کے لیے۔ تو وہ بت خانے میں بیٹھ کر ساری زندگی بت کو یاد کرتے ہوئے کہتا رہا، یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت۔ آپ کو پتہ ہے بت بت ہے، بت کو جتنا مرضی پکارو، آہستہ پکارو، زور سے پکارو، کھڑے ہو کر پکارو، بیٹھ کر پکارو، لیٹ کر پکارو، سوتے
سوتے میں پکارو، جاگتے پکارو، غصے میں پکارو، پیار میں پکارو، بت بت ہے، وہ کوئی جواب دیتا ہے؟ نہیں نا، ساری زندگی صنم صنم کرتا رہا، کوئی جواب نہ آیا۔ انسان کے اندر کمزوری ہے، بعض اوقات کہنا کچھ ہوتا ہے لیکن زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ اس کی زبان بھی لڑکھڑائی، صنم صنم کرتے کرتے اللہ کا نام زبان پر آ گیا، زبان سے نکل گیا صمد۔ کیا نکلا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ جو صمد ہے نا، اللہ کا نام، میرا اللہ بے نیاز ہے، یہ اللہ کا نام اس کی زبان پر آئے نا، صمد، تو اللہ کریم نے فوراً ارشاد فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول بول، تجھے کیا چاہیے، میں اللہ حاضر ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین، یہ بندہ تو بتوں کا نام لے رہا تھا، بتوں کو پکار رہا تھا، یا اللہ آج اگر اس کی زبان پر تیرا نام آ گیا، غلطی سے آیا، جان بوجھ کر تو تجھے یاد نہیں کیا، یا اللہ تو نے اس کی بات کا جواب کیوں ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا اے میرے فرشتوں، ٹھیک ہے میرا بندہ بتوں کو یاد کر رہا تھا، غلطی سے میرا نام اس کی زبان پر آ گیا، لیکن اے فرشتوں اگر بتوں کی طرح میں اللہ بھی جواب نہ دو تو مل فرق بین الصنم والصمد، پھر صمد کے اندر اور صنم کے اندر کیا فرق رہے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر صنم میں اور صمد میں کیا فرق رہے گا؟ اس لیے پکارا اس نے بے شک بت کو ہے، غلطی سے نام آیا تو میرا نام ہے نا، اس لیے جو مجھے غلطی سے بھی پکار رہا ہے میں اس کو بھی جواب دوں گا، تاکہ لگ پتا جائے بت کو پکارنا اور ہے، رب کا نام لینا اور ہے۔ آیا اللہ اللہ کر دیا جیواں تے وچ اللہ مر جاواں، اوے جان جان رو جو سے وچ ہووے تے مولا تیرا ہی اسم پکاواں، اللہ 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 ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ کیا مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔
سمجھ آئی؟ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے، جیسی سوچ رکھتا ہے، میں سلوک بھی بولیں ویسا ہی کروں گا۔ مثلاً ایک بندہ بس یہی کہتا ہے اللہ نے بڑا کٹنے دے، بڑا مارنے دے، بڑی پھینٹی لگانی، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تو نے جیسا سوچا ہے میرے بارے میں رویہ بھی ایسا ہی اختیار کروں گا۔ اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، وہ جواد ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو جیسا سوچ رہا ہے میرے بارے میں میں ویسا ہی تیرے ساتھ رویہ کروں گا۔ اب دو بھائی تھے، ایک تھا بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، اور ایک تھا بیچارہ گناہگار۔ جب گناہگار مرنے لگا تو اس کے دوسرے بھائی نے جو نمازی پرہیزی تھا، عبادت گزار تھا، اس نے کہا میں تجھے ساری زندگی کہتا رہا اللہ کی عبادت کر، اللہ کے حکم بجا لا، تو نے اللہ کی ایک نہیں مانی، اب تو مرنے لگا ہے، پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا بنے گا۔ اس بندے نے مرتے مرتے ایک ایسا جملہ بولا، اللہ نے ساری زندگی کے گناہ نہیں دیکھے، اس جملے کی وجہ سے بیڑا پار لگا دیا۔ وہ کہتا ہے دیکھ بھائی مجھے اتنا سمجھا، اگر قیامت والے دن اللہ میرا اعمال نامہ اٹھائے میری ماں کے حوالے کر دے اور اللہ فرمائے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، یہ اس کے اعمال ہیں، یہ تیری عدالت ہے، تو اس کی ماں ہے، تجھے اختیار ہے، اپنے بیٹے کے عمل بھی دیکھ لے، جو تیرا دل کرے وہی فیصلہ کر، چاہے جہنم میں ڈال چاہے جنت میں ڈال، میں تیرے فیصلے کو نافذ کر دوں گا، بتا میری ماں کیا فیصلہ کرے گی، جہنم میں ڈالے گی یا جنت میں ڈالے گی؟ اس نے کہا جی جتنا مرضی نافرمان ہو، ماں تو ماں ہے نا، ماں کب چاہے گی کہ بیٹا جہنم میں جائے؟ اس نے کہا باپ پھر چپ کر جا، جس کا میں بندہ ہوں وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ وہی جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، بندہ فوت ہو گیا۔ اسی رات اس کے بھائی نے خواب میں دیکھا، وہ تو بھائی بڑے سونے صاف ستھرے کپڑے پا کر باغوں کے اندر چھلانگے مار رہے، جھوم رہے، موج مستی میں پھر رہے۔ اویو کیا بنا تیرا؟ اس نے کہا پھنسنے لگا تھا، لیکن وہ جو میں نے کہا نا میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اللہ نے اسی ایک جملے کے صدقے میری ساری زندگی کے کرتوت نہیں دیکھے، اسی کے صدقے اللہ نے بخشے فرما دی ہے۔ او جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے بلے، عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شان والے، فضل کریں تا بخشے جاون، اوے میں ورگے منہ کالے۔ خیر حدیث سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی سلوک کروں گا۔
آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ اکیلے بیٹھ کر میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو میں اللہ بھی اسے اکیلا یاد فرماتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے اندر بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس محفل میں یاد کرتا ہے جو بندوں کی محفل سے کئی گنا زیادہ شان والی ہے۔ بندہ اکیلا یاد کرے اللہ اکیلا یاد کرتا ہے، بندہ بندوں میں بیٹھ کے رب رب کرے تو رب فرشتوں کے سامنے بندے کا چرچا فرماتا ہے، بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، چلیں آگے کے بس کریں۔ ہاں جی چلیں تھوڑے سے، چلو بھائی، کیونکہ آج کل میں خود بڑی مشکل سے بول رہا ہوں، میں دعا کریں اللہ خیر کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ ایک کے بدلے میں 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَأَزِيدُ، 10 تو دوں گا کم از کم، وَأَزِيدُ، اگر میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ بندے کو عطا فرماؤں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ السَّيِّئَةٍ مِثْلِهَا، تو جو ایک برائی لے کر آئے گا تو ایک برائی کے بدلے میں 10 برائیوں کی سزا نہیں دوں گا۔ اگر ایک برائی کر کے آئے گا تو سزا بھی ایک برائی جتنی دوں گا۔ او اغفر، یا پھر اگر میں چاہوں تو وہ ایک برائی بھی اس کی معاف فرما دوں گا۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، جو میری طرف ایک بالشت، آپ کیا کہتے ہو گٹھ ہیں، جو میری طرف ایک گٹھ ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع کے برابر اس کے میں قریب آتا ہوں۔ جو میرے قریب آئی ایک بالشت تو میں اس کے ایک بازو کے برابر قریب آتا ہوں۔ آگے فرمایا سبحان اللہ، وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور جو ایک بازو کی مقدار میری طرف آتا ہے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، جو میری طرف چل کے آتا ہے، کیسے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے کیسے آتا ہے؟ چل کر آتا ہے۔ فرمایا آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ہائے ہائے، اتنا کریم ہے ہمارا رب، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَمَن لَقِيَنِي، جو بندہ مجھ سے ملاقات کرے، کس حال میں؟ اوے بندے تو نے اتنے گناہ کیے ہوں، اتنے گناہ کہ اگر تیرے گناہ کا کھاتا کھول کر زمین کے اوپر تیرے گناہوں کو پھیلا دیا جائے، بچھا دیا جائے، تو فرمایا کہ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً،
ساری زمین کو تیرے گناہ بھر دے، ایک چپے برابر بھی جگہ خالی بولو نہ رہے، اتنے گناہ اگر تو میری بارگاہ میں لے کر آئے، لیکن ایک شرط ہے، لا یشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اتنے گناہ بھی اگر لے کر آئے گا نا، شرک نہ کیا ہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا لَقِیتُہُ بِمِثْلِہَا مَغْفِرَةً، جتنے تو گناہ لے کر آئے گا میں رب اتنی بخشش اور مہربانی سے تجھ سے ملاقات فرماؤں گا۔ شرک نہ کرتا ہو، کیا بلا؟ اور شرک کی دو قسمیں، ذرا میں تھوڑی سی تفصیل اس کی بیان کر دوں۔ ایک تو شرک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس شرک سے امت پاک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک اکبر۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے زندگی کی جو آخری تقریر فرمائی، کون سی؟ آخری تقریر، مسجد نبوی میں سرکار کا آخری خطبہ زندگی کا، اس میں سرکار نے فرمایا تھا میرے صحابہ میں اپنے حوض کوثر کو یہاں پر بیٹھا بیٹھا ابھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا میرے صحابہ مجھے اللہ کی قسم ہے تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ یہ بخاری شریف ہے، سرکار نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم ہے تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ یہ ہے شرک اکبر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کو معبود نہیں مانو گے، کسی آگ کی یا ستارے کے یا کسی اور بلا کی تم عبادت پوجا نہیں کرو گے، تم ہمیشہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو گے۔ لیکن سرکار نے فرمایا مجھے شرک اصغر کا ڈر ہے، وہ کیا؟ عبادت تو خدا کی کرو گے لیکن بیچ میں تمہارے دل میں آ جائے گا نماز پڑھتا ہوں چلو اللہ راضی ہوگا، لوگوں کو بھی پتہ لگے کتنا بڑا نمازی ہوں، میں روزے رکھوں گا پابندی سے، میرا روزہ ہے الحمدللہ میں نے سارے رکھے ہیں، ہر بندے کو بتاتا پھرے گا میرا روزہ ہے، تاکہ لوگوں کے اوپر اس کی وہ ایک روب بیٹھ جائے عبادت کا، بھئی بڑی اس نے عبادت کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 بندے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ایک شہید، ایک سخی، ایک عالم، اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا۔ شہید کہے گا یا اللہ جان دے کے آیا ہوں اور بدلہ جہنم، سخی کہے گا مال دے کے آیا ہوں اور بدلہ جہنم، اور عالم کہے گا ساری زندگی کتابوں سے لو لگا کے تیرا دین سکھا کے آیا ہوں اور بدلہ جہنم۔ اللہ فرمائے گا شہید تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگوں نے کہہ لیا بس۔ اوے سخیا تو نے مال اس لیے دیا، لوگ کہیں واہ جی واہ اس کا در تو ہر وقت کھلا، جب جاؤ کوئی خالی جاتا ہی نہیں۔ لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کے اندر اپنی بلے بلے کرانا مقصود تھا، وہ تیری بلے بلے ہو چکی، تیرا اجر جن کے لیے تھا ان کے دلوں میں بلے بلے ہو چکے، میرے لیے تیرا عمل تھا ہی نہیں، لہذا میری بارگاہ میں کوئی جزا بھی نہیں ہے۔ یہی عالم کا، یہی سخی کا، یہی شہید کا حال ہوگا۔ لیکن اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کی ہوں گے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کلمت اللہ کی بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا رتبہ پاتا ہے، فرمایا اس کے خون کے قطرے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، اللہ گناہ پہلے بخش دیتا ہے۔ اور جو اسی طرح اگر کوئی عالم ہو، دنیا کمانا، دنیا کا لالچ، حرص مقصود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے دین پڑھتا پڑھاتا ہو، فرمایا وہ اگر سویا بھی پڑا ہو تو اللہ نے اتنی شان دے دی ہے، ساری رات عبادت کرنے والا ایک طرف ہے، اس عالم کا سونا ایک طرف ہے۔ اسی طرح سخی بھی کی ٹھیک ہو گیا، بس ابھی ختم کرتے ہیں، توجہ ہے جی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہمیں محض اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ دیکھیں نا، ہم تو ہم ہیں،
اللہ کے نبی بھی یہی آرزو کرتے تھے، یا اللہ یہ ہمارا عمل صرف تیرے لیے ہو، یہی ان کے من میں تھا، یہی ان کی زبان پر تھا۔ یہ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ جب کعبہ بنایا تو کعبہ بنانے کے بعد کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منا یا اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے قربانی فرمانی، جب بھی سرکار قربانی کا جانور ذبح فرماتے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، اللہم تقبل منی ومن امتی، یا اللہ اس کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں یا عمرہ کریں، جو بھی نیکی کریں تو یہ دعا کریں، اور دل کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو نے توفیق دی، یہ نیکی کر لی ہے، تو ہی اس کو قبول فرما۔ تو یاد رکھیں اگر عمل ہم کسی اور کے لیے کریں گے تو وہ عمل ہمارا قبول نہیں۔ عمل اللہ کے لیے ہو، شرک نہ کیا ہو، نہ عمل کے اندر نہ عبادت کے اندر شرک نہ کیا ہو، تو رب فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ اتنے ہوں کہ ساری زمین گناہوں سے پر ہو جائے، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، آ تو صحیح میری طرف، تو جتنے گناہ لے کر آئے گا میں اتنی بخشش اور مہربانی کے ساتھ تجھ سے ملاقات فرماؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو آج کا درس ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی لنگر شریف اللہ قبول فرمائے گا، بس بالکل آسان ہے، ٹینشن نہیں لینی، اللہ ہمیں عبادت کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔